Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the module of global marketing. Today is 7th lecture of this module, and today's lecture will be about political and regulatory climate. In our last lecture, as you do remember, we talked about some environmental forces, some factors which can affect international marketeers, international firms, international companies in trading their goods and services with other countries. Today is continuity of those environmental factors, forces chapter. We will talk the remaining forces, that is political and legal forces, in this lecture. Before we proceed, let's talk about what we discussed in our last lecture. We were talking about some social and cultural forces, some social and cultural factors which can affect marketeers in performing their marketing task in countries. Those factors can affect, those factors can limit, and those factors can have a great impact on marketing strategies and on marketing actions of marketeers in ways they want to sell their goods, in ways they want to serve the customers in hosting countries. We were talking about attitude towards time. ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹائم ہر کنٹری میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم نے اس کی ایگزامپل میں لیا تھا کہ پولینڈ میں لوگ اپنا کام جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈو گیٹ تھنگز ڈن quickly. In Kazakhstan, cancelling meeting and last minute is usual, is normal. In USA, you treat time as commodity, and in Saudi Arabia, you treat time in different ways. Saudi Arabia میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میٹنگز یا اپنے شیڈولز کو فالو نہیں کرتے, ان کے ٹائمز کو فالو نہیں کرتے. اگر یو ایس اے کا ایک مارکیٹر, ایک یو ایس اے کا مینیجر اگر کسی میٹنگ میں سعودی عربین ایگزیکٹیوز یا مارکیٹر سے ملنے کے لیے جاتا ہے, تو یو ایس اے والا ڈیو ٹو دیئر ایٹیٹیوڈ ورڈز ٹائم بہت ٹائم پہ پہنچے گا, ایگزیکٹ میٹنگ کے ٹائم پہ پہنچے گا, نہ تو لیٹ ہوگا نہ جلدی ہوگا. بٹ اب سعودی عربین پیپل کا ایٹیٹیوڈ ورڈ ٹائم ڈفرینٹ ہے, وہ میٹنگ میں لیٹ آئیں گے. یو ایس اے والا مینیجر سوچ سکتا ہے کہ یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہیں, دوز لوگ آر ناٹ پروفیشنل, بٹ تھنگز آر ناٹ لائک دیٹ, تھنگز آر ڈفرینٹ. اس میں صرف پرابلم یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ ورڈز ٹائم سعودی عربین ایگزیکٹیوز کا ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پیپل آف یو ایس اے. دین ہم ایٹیٹیوڈ ورڈز ٹائم کی ہی ڈسکشن میں ہم نے مونوکرونک ورسز پولیکرونک کلچرز کی بات کی تھی, ہم نے ٹیمپورل اورینٹیشن کی بات کی تھی. مونوکرونک کلچرز کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے اس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ کلچر ہوتے ہیں جو ایک وقت پہ ایک کام کرتے ہیں. یہ ایک وقت پہ ملٹیپل کام کرنا ان کے ٹریڈیشنز میں شامل نہیں ہوتا. ملٹیپل کام کرنا انہیں سوٹ نہیں کرتا, یہ اس سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے. پولیکرونک کلچرز یہ وہ کلچرز ہوتے ہیں جو ایک ٹائم پہ سیورل کام کر رہے ہوں گے, ایک ٹائم پہ ڈفرینٹ کام کرنا یہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, ان کے لیے ایک ایزی تھنگ ہوتی ہے ٹو ڈو. فار ایگزامپل انڈیا میں اگر آپ اپنی جاب پہ اپنے آفس میں کوئی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں, کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہیں, کوئی اپنے آفس کا ورک کر رہے ہیں اور آپ کے دوست کے کوئی پرابلم ہوتا ہے, آپ اپنا کام کے دوران اپنے دوست کی ہیلپ کرنا بھی اس میں آپ کے لیے ایک نارمل تھنگ ہوگی. اٹ ول ناٹ بی اینی تھنگ انیوژل یا آؤٹ آف جو آپ کے ریگولر ورکنگ ویز ہے اس میں سے. بٹ ان یو ایس اے آپ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم کرتے ہیں, آپ فوکس کرتے ہیں اس ٹاسک پہ. اور یو ایس اے کے مینیجرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے ان اے ویری گڈ وے وہ اپنے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں جو کہ دے آر ڈوئنگ ایٹ ہینڈ.
اینڈ ٹیمپورل اورینٹیشن بھی کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے. کچھ کلچرز میں لوگ پریزنٹ میں جینا پسند کرتے ہیں. فار ایگزامپل میکسیکن لوگ, اب میکسیکن لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آج جتنا انجوائے کر لیں, جتنا آج اپنی زندگی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان گڈ وے, وہ آج کر لیں, کیونکہ دے ڈونٹ نو کہ واٹ ول ہیپن ان دا فیوچر. بٹ ان یو ایس اے فیوچر اورینٹیشن ہے, وہ اپنے مستقبل کا سوچتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم کام کریں گے تو کل مستقبل ہمارا اچھا ہوگا. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آج کو سیکریفائس کر کے اپنے مستقبل کو بنائیں. بٹ ان عرب اسپیشلی ایجپٹ, پیپل لائک ٹو لیو ان پاسٹ, پیپل ماضی میں رہتے ہیں, پیپل اپنا ماضی میں رہنا انہیں اچھا لگتا ہے. اسی وجہ سے ایجپٹ, عرب اسرائیل وار کے بعد ایجپٹ کے لوگ آج بھی اسرائیلین جو کوموڈیٹیز ہیں, اسرائیلین بزنس ایگزیکٹوز ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کے ساتھ بزنس کرنا پسند نہیں کرتے. دا ریزن از کہ انہیں پاسٹ کی وہ ساری وار کی جو انسیڈنٹس تھے, جو ایکسیڈنٹس تھے وار کے, جو ان عرب اسرائیل وار میں ان کے ساتھ ہوا یا انہوں نے جو کیا, وہ سب انہیں یاد ہے. دے کنسیڈر اسرائیل اسٹل دیئر بگیسٹ اینمی. دین ہم نے ہوفسٹیڈ میئرز آف کلچر پڑھے, ہم نے ڈسکس کیے یہ وہ ڈائمینشنس تھی جو کہ جیرٹ ہوفسٹیڈ نے اس کو بنایا, جس نے اس کو کریٹ کیا. اس 4 ڈائمینشنس کی ہم نے بات کی تھی, مسکولینٹی ورسز فیمنینٹی, پاور ڈسٹینس, انڈیویجولزم ورسز کولیکٹیوزم, اور اس کے ساتھ آخری جو کہ ہم نے اس میں ہوفسٹیڈ کی ڈائمینشن ڈسکس کی تھی, دیٹ واز اباؤٹ انسرٹینٹی اوائڈنس. اب پاور ڈسٹینس میں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ پاور ڈسٹینس یہ وہ سوسائٹی, ان سوسائٹیز میں جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاور از ناٹ ایکولی ڈیوائڈیڈ امنگ دا پیپل آف دیٹ سوسائٹی, پاور ڈسٹینس ول بی ہائی. جیسے کہ پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس پاور ہے, کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ساری کنٹرول ہے اس کنٹری کا. دیٹ از وائی وی کنسیڈر اٹ, پاور ڈسٹینس بہت زیادہ ہے پاکستان کا. لیکن کچھ کنٹریز جیسے کہ یو کے ہے, یو ایس اے ہے, سویڈن, ناروے, ڈنمارک وغیرہ ہے, وہاں پہ پاور ڈسٹینس کم ہے, بیکاز دے نو دیٹ کہ ایوری پرسن از ایکولی پاورفل. کوئی انسان, کوئی سٹیزن زیادہ پاورفل نہیں ہے. بٹ ان فرانس پاور ڈسٹینس زیادہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ پاور از ناٹ ایکولی ڈیوائڈیڈ امنگ دا پیپل آف دیٹ کنٹری. دین ہم نے مسکولینٹی ورسز فیمنینٹی کی بات کی. مسکولینٹی ورسز فیمنینٹی کی بات کی تھی, جو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ کلچر مسکولن ہوتے ہیں جو کہ ایزرٹیونیس, کمپٹیشن اور سکسیس پہ فوکس کرتے ہیں, یہ کلچرز مسکولن کلچر کہلاتے ہیں. کچھ کلچرز فیمنن کلچر ہوتے ہیں جہاں پہ فلنتھروفی اور کوریلیشن, ایک دوسرے پہ پبلک ویلفیئر, ریلیشن شپ ود ایچ ادر, اور اس کے ساتھ کیئرنگ, شیئرنگ ایٹسیٹرا, یہ ساری چیزیں فیمنینٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ان کلچرز کو ہم فیمنن کلچر کہتے ہیں. Now another thing was uncertainty avoidance, جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ہوفسٹیڈ میئرز آف کلچر میں. اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا uncertainty avoidance means you are not sure about your future, you don't know what will happen to you in the future. It is the state of being uneasy or worried about what will happen in the future. It is not like a risk. یہ رسک کی وجہ سے نہیں ہوتا, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ I am in risk. It's just that you are not sure. It's just that you are not sure about the things. So کچھ کلچرز میں انسرٹینٹی اوائڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے, جیسے پاکستان میں ہمیں ایک انیزینس کی, ایک کچھ ہو یا نہ ہو, ہم انیزی فیل کرتے ہی رہتے ہیں کہ مے بی ان فیوچر کچھ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ, ہماری جاب کے ساتھ. انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے, ہم سیکیور فیل نہیں کرتے. بٹ ان کنٹریز لائک سویڈن, ڈنمارک اور اس کے علاوہ یو کے, یو ایس اے, وہاں پہ انسرٹینٹی اوائڈنس کم ہے, کیونکہ دے آر شیور, دے تھنک دے کین کنٹرول دیم سیلف, دے تھنک دے آر ان کنٹرول آف دیئر فیٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ان کنٹرول آف دیئر لائف. اف سم تھنگ ہیپنز دے کین ٹیک دا کریکٹیو ایکشنز اینڈ دے کین کنٹرول اٹ, اینڈ اس کے بعد وہ اپنی لائف اگین اسٹڈی موڈ میں لے آئیں گے. دین ہم نے اس کے علاوہ جو ہوفسٹیڈ کی ڈائمینشن آف
کلچر ہم نے اسٹڈی کیا تھا، اس میں انڈیویجولزم ورسز کولیکٹیوزم تھا. انڈیویجولزم سوسائٹیز وہ ہوتی ہیں جو جہاں پہ پیپل اپریشیٹ انڈیپینڈنس، پیپل اپریشیٹ بینگ انڈیویجولسٹک، پیپل اپریشیٹ بینگ فریڈم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں. وہاں پہ کمبائنڈ فیملی سسٹم آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا. وہاں پہ آپ جو نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. وہاں پہ لوگ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود سکسیزفل ہوں، خود اپنا گھر بنائیں اور انڈیپینڈنٹ زندگی اپنی اسپینڈ کریں. بٹ کولیکٹیوزم سوسائٹیز میں بینیفٹ آف ون کو نہیں دیکھا جاتا، بینیفٹ آف گروپ کو دیکھا جاتا ہے. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن انڈیویجولز دے فوکس آن کولیکٹیو جو بینیفٹس ہیں، بینیفٹ ٹو دا ماسز ہیں، یہ اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام سوسائٹی، تمام گروپس کو بینیفٹ پہنچے، اور پیپل وانٹ ٹو اسٹے ود گروپس انسٹیڈ آف بینگ انڈیویجول. وہ انفرادیت کی بجائے وہ اجتماعیت کو پریفر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ فیملیز، گروپس، فرینڈز اور پیئرز، کولیگز، ان گروپس رہنا وہ پسند کرتے ہیں. ہماری ایشین سوسائٹیز زیادہ تر کولیکٹیوسٹ سوسائٹی ہیں، اور یورپین اینڈ ویسٹرن سوسائٹی مور انڈیویجولسٹک ہے وہاں پہ. دین ہم نے لینگویج اینڈ کمیونیکیشن کا ہیڈ ڈسکس کیا. لینگویج اینڈ کمیونیکیشن میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ کلچر ٹو کلچر یہ تھنگز ویری کرتی ہیں. فارم آف ایڈریسز، ہم یہاں پہ بڑوں کو آپ کہتے ہیں، بچوں کو ہم تم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یو ایس میں یا انگلش میں ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے، یو، جو کہ بڑوں کے لیے. سو پیپل یا سوسائٹیز میں یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. آپ کسی کلچر میں جب ٹریڈ کرنے جائیں، اب کمپنی کسی اور کلچر میں جائے تو دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از دا رائٹ وے ٹو ایڈریس ادر پیپل. دین کانٹیکسٹ آف لینگویج بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے ایشین کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو یورپین. وہاں پہ جس کانٹیکسٹ میں بات کی جاتی ہے اس کے ڈیول میننگ نہیں ہوتے. ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا گھما پھرا کے بات کرنا ایک نارمل تھنگ ہے، ڈیول میننگ والی تھنگز ہم یوز کرتے ہیں. دین باڈی لینگویج بھی کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے. آپ یاد ہوگا ہم نے اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ تھمب اپ کا میننگ کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے، اپنی پام شو کرنے کا میننگ کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے. دین اف یو آر شوئنگ دا سول آف یور شو اور سول آف یور فٹ، یہ بھی کلچر ٹو کلچر اس کا میننگ ویری کرتا ہے. میکسیکن پیپل لائک ٹو come closer to the person whom they are talking with, but people in Asia they want to stay a little away from the people whom they are talking with, like 1 yard ki distance pe they want ke wo stand kare. So we have to understand those body language differences if we want to negotiate successfully with customers or with traders of other countries. Then ہم نے ایموشنز کی بھی بات کی تھی کہ لینگویج از اے way to show emotion. ویسٹرن کنٹریز میں ایموشن شو کرنا از ایزی، لائک ورڈ واو، ہورے کے ساتھ وہ ایموشن شو کر سکتے ہیں، اور اوہ ورڈ وہ یوز کرتے ہیں کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ. بٹ اور اپنی اسمائل اور فرون اور پوسچر جسچرز کے ساتھ ایموشن شو کرنا از ویری ایزی. بٹ ان کلچرز لائک کوریا، جاپان، وہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ لوگ ایموشنز شو کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ میکینزم اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ان ویسٹرن کنٹریز میں. اب لینگویج بیریئر پہ اوور کم کرنا از میجر چیلنج فار دا مارکیٹرز، کہ لینگویج بیریئرز کو کیسے ہم کنٹرول کریں. اس میں لینگویج جو کی وجہ سے لمیٹیشنز ہم فیل کریں، ہم سفر کر رہے ہیں، اس پہ کیسے اوور کم کیا جائے. اس پہ بہت ساری میکینزم، بہت ساری ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی تھیں. لائک ون واز ٹرانسلیٹنگ اینڈ ٹرانسلیٹرز. واٹ یو کین ڈو از یو کین ہائر اے ٹرانسلیٹر، پروفیشنل ٹرانسلیٹر آف جو نیٹو اسپیکر ہو کسی اور لینگویج کا، اینڈ ہی مسٹ بی گڈ انف ٹو انڈرسٹینڈ یور لینگویج ٹو. اینڈ دین یو کین یوز ٹرانسلیٹرز for your conversation, for your dealing or negotiation with any other party جو کہ کسی اور کنٹری سے بلونگ کرتی ہے، کوئی اور لینگویج وہ بولتے ہیں.
ٹرانسلیٹرز کے ساتھ آپ ٹرانسلیٹنگ کی ڈیوائسز بھی یوز کر سکتے ہیں. آج کل بہت سارے سافٹ ویئرز، بہت ساری ڈیوائسز جو ویسٹ میں یوز ہو رہی ہیں، ان کا فنکشن یہ ہے کہ وہ ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر سکتی ہیں. دین ٹرانسلیشن کی کچھ پرابلمز بھی ہیں جن کو اوور کم کرنا از اے لٹل کمپلیکیٹڈ. لائک کچھ ایسی چیزیں جو نیٹو اسپیکر ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار ٹرانسلیٹرز ٹو انڈرسٹینڈ. اب دا وے وی اسپیک، دا وے وی تھنک ان آور لینگویج از ویری ڈفرینٹ فرام دا پیپل جو کہ اردو بعد میں سیکھتے ہیں، جن دوز پیپلز ہوز ٹنگ از ناٹ، مدر ٹنگ از ناٹ، یا نیٹو لینگویج از ناٹ اردو، وہ ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ آور ایموشنز جو کہ ہم لینگویج کے تھرو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. سو یہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا جب آپ ٹرانسلیٹر یوز کر رہے ہوں گے. چائنا کی ہم نے اگزامپل یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا یوز کی تھی. جب چائنیز ٹرانسلیٹرز کو یوز کیا گیا تو دے ور ناٹ very much aware of words like profit and loss due to communist economy جو کہ اس وقت پریویل ہو رہی تھی چائنا کے اندر. تو ٹرانسلیشن کے پرابلمز میں ایک اور یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ جو اپنی پروڈکٹس یا اپنے بزنسز کسی اور کلچر میں لانچ کریں، کسی اور کنٹری میں لانچ کر لیں، تو آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ برانڈ نیم، آپ کے برانڈ نیم کے ٹرانسلیشن ان کی نیٹو لینگویج جس کنٹری میں آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اٹ شوڈ بی ویری پازیٹیو. کوکو کولا کے ساتھ ایک پرابلم ہوا تھا جب وہ چائنا میں انہوں نے اپنا برانڈ لانچ کیا، کوکو کولا بیوریج. اس کی ٹرانسلیشن واز ناٹ ویری اپروپریٹ. اس کی ٹرانسلیشن واز لائک ایٹنگ ٹیڈ پول، جو کہ واز لائک ایٹنگ اے ڈسکسٹنگ تھنگ. فروگ کو کھانے کے اس کے سنونیمی آپ سمجھ سکتے ہیں، ایسا تھا. بٹ دین دے ہیو ٹو چینج اٹ، اور انہوں نے اپنا برانڈ نیم وہاں پہ تھوڑا سا اس کو ٹرانسلیشن چینج کی. شیورلے کا برانڈ شیوی نووا اسپینش اسپیکنگ کنٹری میں جب انٹروڈیوس کیا گیا تو سملر پرابلمس اسے وہاں پہ دیکھنے میں پڑی. اسی طرح جو کہ وکس لانچ کی گئی جرمن اسپیکنگ کنٹریز میں، جرمنی میں، وہاں پہ اسے تھوڑا سا پرابلم ہوا کیونکہ وی کو وہ ایف کے ساؤنڈ سے پرونونس کرتے ہیں. سو تھوڑا سا ایسی پرابلمس تھی جو ٹرانسلیشن کی انہیں فیس کرنی پڑی. دین ہم نے یہاں پہ ایک کوشچن ارائز کیا تھا کہ کون سی لینگویج سیکھنی چاہیے. تو اس کا کریکٹ آنسر از، اگر ایک تو آپ کی مدر ٹنگ ہے جس پہ آپ کو پورا عبور ہونا چاہیے، دین آئی پرسنلی سے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو اسپیک انگلش ان اے ویری گڈ وے. دین اندر تھنگ جو کہ آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کسٹمر کی لینگویج کیا ہے، آپ کو وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اپنے کسٹمر کی لینگویج آپ نے سیکھنی ہے جس سے آپ ڈیل کرنے جائیں گے، جس کو اپنے پروڈکٹ اپنا سیل کرنا ہے. لاسٹ تھنگ جو کہ ہم نے ڈسکس کی تھی دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو اڈاپٹنگ کلچرل ڈفرینسز. In order to be a good marketer, in order to successfully market your product in any other country, you have to be very good at understanding the cultural differences of your host country جہاں پہ آپ اپنی فرم وغیرہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کا کلچر از ویری ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو کلچر آف جرمنی اور فرانس. آپ وہاں پہ اگر جائیں گے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ کرنے جائیں گے تو کسی بزنس پرسن کے ساتھ، کسی دوسرے مینیجر کے ساتھ جب آپ کی ڈیلنگ ہو، یو ہیو ٹو بی ویری مچ اویئر آف دیئر ٹریڈیشنز، دیئر وے آف کمیونیکیشن، دیئر وے آف ڈوئنگ بزنس، دیئر وے آف ٹاکنگ ایٹسیٹرا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ ایک پرابلم فیس کر سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں کلچرل شاک. آپ اسٹن ہوں گے، آپ سرپرائزڈ ہوں گے ان اے ویری بیڈ وے کہ واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ یو. You have to be very much aware of the things which you can see, which you in those countries. So you must be expecting those things there. کہ people will be acting in a very different way, people will be talking in a very different way, people will be behaving in a very different way. کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو یہاں پہ پاکستان میں inappropriate سمجھی جاتی ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ those are not good things to do in outdoor. Those things will be seen in those countries. So cultural shock سے بچنے کے لیے it is very important for you to understand the differences. That was what we discussed in our last lecture. Today's lecture
is about the other forces جو کہ political and regulatory forces ہیں جو which will be part of our today's lecture. اس میں ہم چیپٹر آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں. چیپٹر آؤٹ لائن میں ہم سٹارٹ کریں گے ہوسٹ کنٹری کا پولیٹیکل کلائمیٹ, اس کی ڈسکشن ہوگی. دین ہوسٹ گورنمنٹ ایکشنز کے کس قسم کے گورنمنٹ ایکشنز لیتی ہے, لائک گورنمنٹ سبسڈیز, اونرشپ ریسٹرکشنز, آپریٹنگ کنڈیشنز, بائک آؤٹ آف فرمز, ٹیک اوورز, یہ ساری اس میں ڈسکس ہوگی. دین ہوم کنٹری پولیٹیکل فورسز کے بارے میں بات کی جائے گی کہ ہوم کنٹری اس میں ایکشنز کیا ہوتے ہیں اور ہوم کنٹری پریشر گروپس کیا ہیں, تھوڑا بہت اس پہ ڈسکشن ہوگی. انٹرنیشنل گلوبل لیگل فورسز پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز رولز کیا ہے, یا لیگل ایولیوشن کیسے ہوئی, رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے چینج ہوتے رہے ہیں اس کنٹری میں. ہم فورکاسٹنگ اینڈ مینیجنگ ریگولیٹری چینج اینڈ مینیجنگ پولیٹیکل رسک پہ بات کریں گے. پولیٹیکل رسک اسیسمنٹ کیسے کی جائے, کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ کتنا رسک ہے پولیٹیکلی ہماری فرمز کو کسی اور کنٹری میں, یا آرگنائزیشن کا انالیسس کیسے کیا جائے اس پولیٹیکل رسک کو. دین رسک ریڈکشن اسٹریٹجیز کو ہم اسٹڈی کریں گے, لائک لوکل پارٹنرشپ ہم کر سکتے ہیں کسی اور فرم کے ساتھ, ہم اپنے ایسٹس کو منیمائز کر سکتے ہیں جو کہ رسک میں ہیں. پولیٹیکل رسک انشورنس ہم اپنی کرا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ان ڈیٹیل اپنے اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. لرننگ آبجیکٹیو اس چیپٹر کے کیا ہے؟ آفٹر لرننگ دس چیپٹر یا اسٹڈنگ دس چیپٹر یو شوڈ بی ایبل ٹو list and explain the political motivations behind government actions that promote or restrict international marketing. کیوں کوئی گورنمنٹ کسی انٹرنیشنل فرم کو یا تو فیور کرتی ہے یا اس کو ریسٹرکٹ کرتی ہے فار ڈوئنگ بزنس ان دیئر کنٹری, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے اپنے اس چیپٹر میں. دین وی ول اسٹڈی اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈسکس specific government actions salient to international marketing such as boycotts and takeovers. کس قسم کے ایکشنز گورنمنٹس لے سکتی ہیں جس کنٹری میں ہم اپنی بزنس کرنے جا رہے ہیں, جو کہ ہمارے لیے تھریٹنگ ہو سکتے ہیں, جو نیگیٹو ہمارے اوپر امپیکٹ ہوگا ان ایکشنز کا, ہم وہ دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی پریشر گروپس دیٹ افیکٹ انٹرنیشنل مارکیٹنگ. کون سے ایسے گروپس ہیں جو کہ ہماری ورکنگ کو لمٹ کر سکتے ہیں, ہماری ورکنگ کو نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتے ہیں, ہماری وے آف ڈوئنگ بزنس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دوز پریشر گروپ آفٹر لرننگ concepts of this chapter, that is political and regulatory climate. Then you should be able to list and compare the 4 basic legal traditions that marketeers encounter worldwide. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, ہمارے چیپٹر کا یہ پارٹ ہوگا. Then you should be able to cite example illustrating how national laws can vary and change. کس طرح country to country national laws ڈفر کرتے ہیں, ویری کرتے ہیں, ان میں کیسے ڈفرینس ہے, اینڈ کیسے وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں. اٹ از ناٹ نیسسری کہ دے ول اسٹے دا سیم ایور, بٹ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں چینجنگس آتی رہتی ہیں. آپ کی پارلیمنٹ وغیرہ اس میں لاز پاس کرتی رہتی ہے, اس میں چینجنگز لاتی رہتی ہے. دین یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا اسٹیپس involved in managing political risk and those involved in planning for regulatory change. یہ بھی آج ہمارے اس لیکچر کی ڈسکشن کا پارٹ ہوگا. یہ چیپٹر بھی 2 لیکچرز پہ ڈیوائیڈڈ ہے. ہاف پارٹ یا پارٹ اے آج کے لیکچر نمبر 7 میں ہم ڈسکس کریں گے, اور ہاف آف دیز concepts will be discussed in lecture number 8. Political upheavals and changes in government policy occur daily and it can have a big impact on international business. It doesn't take too much time for sudden political change. کسی بھی کنٹری میں چینجنگز پولیٹیکلی آتے ہوئے بہت دیر نہیں لگتی. اگر آپ تھائی لینڈ کو آج کل دیکھیں تو تھائی لینڈ میں اب ڈیموکریسی نہیں رہی, وہاں پہ ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اب اس کے ملٹری کی ٹیک اوور کرنے سے بہت ساری جو کہ فورن فرمز تھیں جو اس کنٹری میں کام کر رہی تھی, دے ول سی کہ ان کے اوپر اس کا نیگیٹو یا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوگا. اگر نیگیٹو امپیکٹ ہے تو دے ول بی تھنکنگ اباؤٹ سیلنگ دیئر ایسیٹس. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنے ایسیٹس ہم سیل کریں اور اس کنٹری سے جتنا جلدی ہو سکے ہم نکل جائیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کنٹریز میں چینجنگز آتی رہتی ہیں, پولیٹیکل سسٹم میں
چینجنگز آتی رہتی ہیں, تو وہ کنٹریز کو, ان کمپنیز کو دیکھنا ہے کہ وہ ان چینجنگز کا امپیکٹ کیا ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے عرب کی کنٹریز میں چینجنگ آئی, لیبیا جو کہ افریقہ میں ہے وہاں پہ چینجنگ آئی, موراکو میں چینجنگ آئی. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ مصر میں بہت زیادہ تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے, شام میں ایک انریسٹ کی صورتحال ہے. سو ان چینجنگز کا بزنسز پہ, لوکل بزنسز پہ, اور جو فورن انویسٹر ہیں جو وہاں پہ انویسٹ کر کے بزنسز کر رہے ہیں, ان سب پہ امپیکٹ ہوتا ہے. نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے, کچھ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. For the executive, this means constant adjustment to exploit new opportunities and minimize losses. اب جو ایگزیکٹو ہیں انہیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اب ان جو چینجنگز آ رہی ہیں ان کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کریں اور اپنے لاسز کو کیسے منیمائز کریں. بسائڈ دا انٹرنیشنل کمپنی جو کہ ان ہوسٹ کنٹریز میں کام کر رہی ہے, دا پرنسپل پلیئر ان دا پولیٹیکل ارینا آر ہوسٹ کنٹری, government and home country governments and certain other organization. صرف یہ اس میں ہوسٹ کنٹری ہی رول نہیں پلے کر رہا ہوتا, اس پولیٹیکل ارینا میں انٹرنیشنل کمپنی بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں جن پہ نیگیٹو یا پازیٹیو افیکٹ ہو سکتا ہے. ہوم کنٹری گورنمنٹس بھی ہو سکتی ہیں جو کہ جس کنٹری کی کمپنی ہے, جس کنٹری سے بلونگ کرتی ہے, وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے. اینڈ سم ٹائمز جو ایجنسیز ہیں جیسے کہ کل ہم نے ڈسکس کی یورپین یونین اینڈ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, وہ بھی انوالو ہوتی ہیں, وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو انریسٹ کی صورتحال ہے, یہ جو چینجنگز آ رہی ہیں ویدر پازیٹیو اور نیگیٹو, ان کا امپیکٹ, ان کا جو اثر ہو یا ان کا جو کانسیکوینسز ہوں وہ بہت پازیٹیو ہوں انسٹیڈ آف نیگیٹو کانسیکوینسز. تو بہت سارے اسٹیک ہولڈر اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. ود ان نیشنل مارکیٹس the interactions of all groups result in political climate that may positively or negatively affect the operations of international business. اب یہ صرف نیگیٹو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا, could be کہ پازیٹیو امپیکٹ بھی ہو. اگر کسی جگہ پہ وار ہوتی ہے تو وہاں پہ کنسٹرکشن کی کمپنیز کو آفٹر دا وار اپرچونٹی ہوتی ہے ان کے لیے کہ وہ کنسٹرکشن کریں, دوبارہ اس کو بلڈ کریں, کنٹری کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اس کو ہیلپ کریں, تو وہ وہاں سے پروفٹ ارن کرتے ہیں. سو کچھ کے لیے یہ لاسز بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر وار ہوتی ہے, انریسٹ کی صورتحال ہے, تو بہت ساری کمپنیز سفر بھی کرتی ہیں, اسپیشلی دوز کمپنیز کے جو ملٹری سے ریلیٹڈ پروڈکٹ بنا رہی تھیں. اگر ٹیک اوور ہو جاتا ہے تو وہ کمپنیز اپنا بزنس بند کریں گی. دے میں سم وے بینیفٹ فرام دا وار بیکاز ان کے پروڈکٹ سیل ہوں گی, لیکن آفٹر دا ٹیک اوور وہ کمپنیز شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی اس کنٹری کی, اگر کوئی اور کنٹری ٹیک اوور کر لیتا ہے. The difficulty for international companies stems from the firm being subject to all these forces at same time. اب کنٹریز کے جو کمپنیز ہیں ان کے ہوم کنٹریز میں بھی کچھ چینجنگز چل رہی ہوتی ہیں, انہیں ہوم کنٹریز کے لا کو بھی فالو کرنا ہے, ان کمپنیز کو اپنے ہوسٹ کنٹریز کے بھی لا کو فالو کرنا ہے. سو یہ بہت زیادہ فیکٹرز ان کو نیگیٹیولی اور پازیٹیولی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. سو ان کو یہ چیلنج ہوتا ہے کہ کس طرح ہارمونی کریٹ کریں, کس طرح پازیٹیو اور رائٹ کریکٹیو ایکشنز لیں تاکہ پازیٹیو ہی انفلوئنس ہو ان کمپنیز کے اوپر. اب یہ سچویشن جو ہے یہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اس فیکٹ سے کہ کمپنیز مینٹین آپریشنز ان مینی کنٹریز اینڈ ہینس میں سائملٹینیسلی مینیج دا سیٹس آف پولیٹیکل ریلیشنز. اب کوکو کولا پاکستان میں بھی ہے, کوکو کولا انڈیا میں بھی ہے, کوکو کولا اسرائیل میں بھی ہے, اور کوکو کولا افغانستان میں بھی ہے, اور کوکو کولا ایران میں بھی ہے. اب ان کوکو کولا کو ان تمام کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ مینٹین کرنے ہیں, اور کچھ کنٹریز آپس میں ان کے کنٹریز کے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں. سو یہ برانڈ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن میں فیس کر رہا ہوگا, کمپلیکیٹڈ سچویشن وین دے ول بی ٹرائنگ ٹو بلڈ ویری گڈ ریلیشن شپ ود انڈیا اینڈ پاکستان سائملٹینیسلی. اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے دونوں کنٹریز کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ بلڈ کر سکتے ہیں. اب ہوسٹ کنٹری وہ کنٹری ہے جو کسی بھی کمپنی کا
انٹرنیشنل یونٹ جس کے اندر آپریٹ کر رہا ہے, کوئی کمپنی اس کے اندر آ کے اپنا بزنس کر رہی ہے. انٹرنیشنل کمپنیز ڈیل کرتی ہیں مینی ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ سائملٹینیسلی. کوکو کولا, جیسے کہ ہم نے کل بھی ایگزامپل میں اپنے پریویس لیکچرز میں بات کی کہ کوکو کولا از اویلیبل ایوری ویئر ان دا ورلڈ ایکسیپٹ فار جسٹ فیو کنٹریز لائک نارتھ کوریا یا کیوبا ہو گئے. مے بی ان کیوبا میں بھی کوکو کولا اویلیبل ہوگی. دنیا میں تمام کنٹریز میں کوکو کولا سیل کی جا رہی ہے. اب کوکو کولا کے تمام پولیٹیکل ڈفرینٹ انوائرمنٹس کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. سو یہ تمام کنٹریز اس کے لیے ہوسٹ کنٹری ہیں, اور ایک کنٹری اس کا ہوم کنٹری ہے جو کہ یو ایس اے ہے, جہاں پہ اس کمپنی کا ہیڈ آفس ہے. ہم نے دیکھنا ہے پولیٹیکل موٹیویشنز کیا ہوتی ہیں. بزنس جو آپریٹ کرتے ہیں کسی بھی کنٹری میں, وہ ظاہر کنٹری کی اجازت سے وہاں پہ بزنس کر رہے ہوں گے. اب کنٹری اس کو انکریج بھی کر سکتا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹرز کو ڈسکریج بھی کر سکتا ہے تھرو اے ورائٹی آف میئرز. ان کے بزنس کو انفلوئنس کر سکتا ہے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی. اب ہم دیکھتے ہیں رول آف ہوسٹ کنٹری کیا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل بزنسز ہے اس کے لیے. یہ پرنسپل رول ہوسٹ کنٹری پلے کر رہا ہوتا ہے کسی بھی انٹرنیشنل بزنس کے لیے, امپلیمنٹنگ پالیسیز کے تھرو اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرا کے, اور ان کے آپریشن اور کنڈکٹ آف بزنس اینڈ آنرشپ آف بزنس کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے ان فورن کمپنیز کو جو کسی ہوسٹ کنٹری کے اندر اپنے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں. ٹوڈے مور دین 170 ممبرس یونائٹڈ نیشنز کے ہو چکے ہیں. وہ یونائٹڈ نیشنز کو فالو کر رہے ہیں رولز اور ریگولیشنز, لیکن آج بھی بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر نہیں ہیں. سو یہ کنٹریز اپنی پالیسیز خود بنا رہے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کر لیں. ان کا کمپنیز فورن کمپنیز کو یہ کنٹریز کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. سو اگر کوئی فورن کمپنی ان کنٹریز میں اپنا بزنس کرتی ہے تو دیٹ وڈ بی ریئل بگ چیلنج فار دیم ٹو ڈو دا بزنس پروفیٹیبلی انڈر دا انفلوئنس آف دوز ہوسٹ کنٹریز. اب یہ گورنمنٹس جو ہیں جو کنٹریز میں ہوتی ہیں ان پہ بھی بہت ساری فیکٹر انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں انہیں. پولیٹیکل چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں, لوکل گورنمنٹس, پولیٹیشنز, پریشر گروپس, پبلک, جو لا کی ایجنسیز ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے ادارے, کورٹس اور این جی اوز ایٹسیکٹرا. یہ بہت سارے متفرق اینڈ مسلینیس فورسز جو گورنمنٹ کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. سو گورنمنٹ کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. دے ہیو ٹو سی کہ کون سی پازیٹیو پالیسی ہے جو کہ اس کے کنٹری کے جو سٹیزن ہیں ان کو انفلوئنس کرے گی. وہ کسی بزنس کو سپورٹ کرنے سے پہلے اپنے کنٹری کے سٹیزن کو دیکھتے ہیں. سو گورنمنٹ بھی فری نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بھی پالیسی بنا لے, وہ بھی بہت سارے پریشر گروپس کے انڈر ہی کام کر رہی ہوتی ہے. یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ گورنمنٹ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایکشنز لے دیٹ انٹرنیشنل کمپنیز اور ان کارپوریشن کی اسٹریٹجیز کو افیکٹ کرتے ہیں. آف پرائم امپورٹنس از دا مارکیٹرز ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا ریشنل بیہائنڈ گورنمنٹ ایکشنز. مارکیٹرز کو یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکشنز کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دوز ایکشنز اینڈ دا ریزنز بیہائنڈ دوز گورنمنٹ ایکشنز. اب رول آف پولیٹیکل اسٹرکچر آف کنٹری بھی بہت اس میں امپورٹنٹ ہے, جو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کسی کنٹری میں ڈکٹیٹرشپ ہے تو وہاں پہ کیسے ہم بزنس کر سکتے ہیں. اگر ہم فورن کمپنی ہے, اگر کسی کنٹری میں ڈیموکریسی ہے وہاں پہ ہم کیسے بزنس کر سکتے ہیں. اور کسی کنٹری میں monarchy ہے, کنگ یا کوئین کا رول ہے, تو وہاں پہ ہم بزنس کس طرح کر سکتے ہیں. پولیٹیکل سسٹم یہ سارا ہمیں انفلوئنس کرتا ہے. کچھ کنٹریز میں ملٹری ٹیک اوور کر لیتی ہے, ملٹری کے ٹیک اوور کے ہونے کی وجہ سے ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. وہاں پہ تھوڑا سا پولیٹیکل جو اسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایک پرسن ہے وہ ہی رول کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کو کمپنی اچھی نہیں لگی تو وداؤٹ تھنکنگ سیکنڈ ٹائم ہی کین اور شی کین کک آؤٹ دیٹ فرام ہز اور ہر کنٹری.
سو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ بزنسز کے لیے تھوڑا سا کوشچن مارک کے طور پہ ہوتی ہے کہ وٹ ول ہیپن ٹو اوور بزنسز. سو اب جیسے کہ پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی مشرف، پریزیڈنٹ مشرف کے انڈر، تو بہت سارے بزنسز کو اس کا فائدہ ہوا، جیسے کہ بہت سارے چینلز، نیوز چینلز آ گئے، میڈیا لبرلائز ہوا، میڈیا کو فریڈم ملی. اسی طرح ایک ہی پرسن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بزنس کو تھریٹ بھی کر سکتا ہے. گورنمنٹ کے ایکشنز کی بیسس کیا ہے، کیسے گورنمنٹ ایکشنز لیتی ہے؟ پولیٹیکل سائنٹسٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایکشن یوزلی فلو فرام گورنمنٹس انٹرپریٹیشن آف اٹس اون سیلف انٹرسٹ. وہ دیکھتی ہے کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے، مجھے کیا فائدہ ہوگا. سو وہ اس نے گورنمنٹس بہت سارے فیکٹرز کو انڈر کنسیڈریشن رکھ کے ایکشنز لیتی ہے. ان میں کچھ فیکٹرز یہاں پہ لسٹ کیے گئے ہیں. جیسے پہلا فیکٹر سیلف پریزرویشن ہے، سیکورٹی. سیکنڈ ون دین پراسپیرٹی، پریسٹیج، آئیڈیالوجی اینڈ کلچرل آئیڈینٹی. ہم ایچ فیکٹر کو بریفلی اپنے ابھی کمنگ سلائیڈز میں ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا فیکٹر جو کہ سیلف پریزرویشن تھا، یا ہم اسے نیشنل سوورینٹی اینڈ دا گول آف سیلف پریزرویشن کہتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کوئی بھی کنٹری یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی طریقے سے انڈر تھریٹ ہو، کسی طریقے سے اس کو فورس کیا جائے کہ وہ اپنی پالیسیز آزادانہ یا فری نہ بنا سکے. ایوری کنٹری وانٹس کہ وہ کمپلیٹ کنٹرول میں ہو، خود ایکسرسائز کرے اپنا کنٹرول، جغرافک ایریا پہ اس کی اپنی حکومت ہو، وہ جیسی پالیسیز بنانا چاہے اسے کوئی تھریٹ نہ ہو. سو یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جس کے گورنمنٹ کنسیڈر کرتی ہیں کہ کوئی اسے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کوئی اسے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے جیسا آپ کر رہے ہیں. باہر کہ کوئی بھی فورس اسے مجبور نہ کر سکے کہ وہ اپنی پالیسیز کو چینج کرے. سو سیورنٹی از دا کمپلیٹ کنٹرول ایکسرسائز ود ان دا جغرافک ایریا. کسی ایک جغرافک ایریا کے اندر آپ جو کمپلیٹ کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ سوورینٹی، انکلوڈنگ دا ایبلٹی ٹو پاس لاز اینڈ ریگولیشنز اینڈ دا پاور ٹو انفورس دیم. یہ آپ کی لا پاس کرنے کی پاور اور ان لاز کو منوانے کی طاقت، یہ سوورینٹی کہلاتی ہے. گورنمنٹس اور کنٹریز فریکوینٹلی ویو کہ ایگزسٹ پاور جو ان کی سوورینٹی ہے یہ کریٹیکل ہے ان اچیونگ گول آف سیلف پریزرویشن. کوئی بھی گورنمنٹ اس وقت تک یا ملک اس وقت تک سروائیو نہیں کر سکتا جب تک وہ سوورن نہیں ہوتا. تو یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے جو کوئی گورنمنٹ فیس کر رہی ہوتی ہے. اگرچہ کہ سوورینٹی میں بھی تھریٹن فرام سیورل فیکٹرز، بہت ساری چیزیں اس کو تھریٹ کر سکتی ہیں، لیکن گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ کوئی اس کو ڈکٹیٹ نہ کرے پالیسیز. کوئی فرم اگر اس کو جاتی ہے، اس کنٹری میں کوئی کمپنی کام کرتی ہے، وہ اس کے گول اچیومنٹس میں، گورنمنٹ کے گول اچیومنٹس میں ریسٹرکشنز نہ ہو، اس کے ہنڈرنس نہ ہو، کوئی obstacle نہ کریٹ کرے. سو اس وجہ سے جو سبسیڈریز ہیں یا برانچ آفس انٹرنیشنل کمپنیز کے اس کنٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے ہیڈ کوارٹر کسی اور کنٹری میں، تو گورنمنٹ تھوڑا سا یہ فیل کرتی ہے کہ یہ فورن کمپنیز ہیں اور آزادانہ ہمارے کنٹری میں بزنس کر رہی ہیں. اگر یہ یہاں پہ بزنس کریں گے، دے ہیو ٹو فالو آل دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف دیٹ کنٹری جس میں یہ کام کر رہی ہیں. سو کنٹری کی نیشنل سوورینٹی کو تھوڑا سا ویو سمجھتے ہیں کہ تھریٹ ہے ہمیں، کہ ایک باہر کی کمپنی ہمارے کنٹری میں آ کے کام کر رہی ہے. سو کوشچن یہ ہے کہ کیوں یہ فورن کمپنیز کنسیڈر کی جاتی ہیں تھریٹ، کیوں یہ انہیں دیکھا جاتا ہے تھریٹ کے طور پہ؟ مینی کنٹریز جو ہے وہ لمٹ کرتے ہیں فورن اونرشپ آف نیوز پیپر کو، ٹیلی ویژن کو، میڈیا کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے بزنسز کسی فورن کمپنی کو دے دیے، دیٹ مینز کہ ہم انہیں اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے کا میتھڈ یا اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے کے انہیں میکینکس اور ڈیوائسز ان کے ہینڈ اوور کریں. سو اس لیے یہ کنٹریز، کچھ کنٹریز یہ بزنسز کسی فورن کمپنی کو سیل نہیں کرتے. سملرلی کچھ کنٹریز اسلحہ بنانے کی فیکٹریز یا اسلحہ کی یا
ایئر جیٹس وغیرہ بنانے کے لیے جو ہوتی ہیں فیکٹریز یا بزنسز وہ سیل نہیں کرتے کسی اور کنٹری کو, یا فورن کنٹریز کو نہیں اجازت دیتے کہ اس کے بزنسز آ کے آپ ان کے کنٹریز میں کریں. نیوز پیپر کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ اس کا یہاں پہ ایک ایگزامپل بھی ہے. روپرٹ مرڈاک جو کہ آسٹریلین بہت بڑا بلینئر نیوز ٹائکون تھا, بزنس ٹائکون تھا. روپرٹ مرڈاک آسٹریلین تھا, تو اس نے آسٹریلین میڈیا جو ہے اس کے انڈر کنٹرول تھا, بہت سارے اس کے بزنس تھے. 70% آف میجر نیوز پیپر آسٹریلیا میں روپرٹ مرڈاک کو اون کر رہا تھا. لیکن لیٹر روپرٹ مرڈاک نے یہ کیا کہ اس نے نیشنلٹی اپنی چھوڑی آسٹریلیا کی, اور اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی نیشنلٹی لے لی. اس پہ بہت سارے لوگ جو کہ کمپیٹیٹر تھے آسٹریلیا میں روپرٹ مرڈاک کے, انہوں نے انفلوئنس کرنا سٹارٹ کر دیا آسٹریلین پرائم منسٹر کو کہ لک اے فورنر جو کہ پہلے آسٹریلین تھا, جو اور رائٹ ناؤ ہی از نو مور آسٹریلین, ہی از کنٹرولنگ اور دوز انڈسٹریز, کنٹرولنگ اور دوز بزنسز جو کہ ہماری پبلک کی سوچ کو امپیکٹ کریں گے. دین ایکشنز انڈرٹیکن بائی سوورن کنٹریز. سوورن کنٹریز کیا کرتے ہیں؟ مینی اٹیمپٹس ایٹ ریسٹرکٹنگ فورن فرمز آر ناؤ, یہ لیتے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں کہ فورن فرمز کو ریسٹرکٹ کیا جائے, ان کو آزادانہ بزنس نہ کرنے کی موقع دیا جائے, ان کو خاص طور پر وہ نہ بزنسز دیے جائیں جو کہ ہماری اکانومی اور ہماری سوچ کا بیک بون ہے. لیکن کچھ آرگنائزیشن جیسے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, وہ کوشش کرتی ہے کہ آزادانہ فورن کمپنیز کو بزنس کرنے کی اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائے, اسٹیبلش کرتی ہے کچھ میکینزم, کچھ پالیسیز, کچھ پروسیجر جن کو گورنمنٹس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اسٹل دیز ایگریمنٹس ایکسکلوڈ نمبر آف سینسٹیو ایریاز, جیسا کہ ایئر لائن انڈسٹری یا بہت ساری کنٹریز اپنی ایئر لائن انڈسٹری اپنے اس کنٹری کی ایئر لائنس کو زیادہ فیور کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ایئر لائن. اگر آپ دیکھیں تو ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جو برٹش ایئر ویز ہے اس کو زیادہ وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں, لینڈنگ کی اچھی سلاٹس اس کے پاس ہیں, ٹیک اوور کی اچھی سلاٹس اس کے پاس ہیں. سملرلی لفتھانسا کے پاس فرینکفرٹ کے ایئرپورٹ پہ لینڈنگ اور ٹیک اوور کی اچھی سلاٹس ہیں. KLM کے پاس نیدرلینڈز کے ایئرپورٹس پہ اچھی لینڈنگ اور ٹیکنگ آف کی سلاٹس ہیں. سو بہت سارے کنٹریز اسٹل کچھ انڈسٹریز میں ابھی بھی بائسڈ ہیں, وہ فورن کمپنیز کو اتنی اپرچونٹیز نہیں دے رہے. Another dimension of self-interest is the need for national security. ہر کنٹری یہ چاہتا ہے کہ اس کے بارڈر سیف ہوں, ہر کنٹری یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی فورن کنٹری سے تھریٹ نہ ہو, ہر کنٹری یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اور باہر سیکیورٹی اچھی ہو اور سیفٹی ہو. بہت ساری کنٹریز اس کے لیے بڑی بڑی آرمیز رکھتے ہیں, بہت ساری کنٹریز ویپنز مینوفیکچر کرتے ہیں, اور بہت ساری کنٹریز اپنے ان انڈسٹریز پہ کنٹرول رکھتے ہیں جو کہ سیفٹی اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو USA اپنی جو اکوپمنٹ, یہ ویپنز وغیرہ مینوفیکچرنگ اور جیٹس مینوفیکچرنگ, خاص طور پہ فائٹر جیٹس مینوفیکچرنگ, اس پہ اس کا بہت کنٹرول ہے. فورن کمپنیز کو زیادہ الاؤ نہیں کرتا کہ وہ USA میں آ کے یہ ٹریڈ کریں ان کموڈیٹیز میں. کچھ کنٹریز جو بہت سارے اور ایریاز کو سینسٹیو کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. اسینشیل ریسورسز, یوٹیلیٹیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی کنٹری کے سروائیول کے لیے, وہ نہیں چاہتے کہ فورن کمپنیز کے ہینڈ میں ہوں. جیسے کہ الیکٹریسٹی ہے, پاکستان نہیں چاہے گا کہ ساری کی ساری الیکٹریسٹی جنریشن اور الیکٹریسٹی پروڈکشن وغیرہ یہ فورن کمپنیز کے ہینڈ میں ہو. سملرلی آئل اور آئل ایکسپلوریشن اور ڈپینڈنس فار آئل, یہ بھی پاکستان نہیں چاہے گا کہ سارا فورن کنٹریز فورن کمپنیز کے ہینڈ میں اور یہ اس پہ ڈپینڈ کرے. اینڈ پروڈکشن آف کوموڈیٹیز لائک فوڈ سے ریلیٹڈ تھنگ جو آپ کے ڈیلی بیسس پہ آپ یوز کرتے ہیں, آپ جو نیچرل گیس یوز کرتے ہیں, ان کی پروڈکشن, ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے, آپ کی کنٹری نہیں چاہتا کہ فورن کمپنیز کے ہینڈ میں ہو, کیونکہ فورن فرمز اس اگر انڈسٹریز پہ اگر ان کا ہولڈ ہوگا
تو بہت سینسٹیو یہ انڈسٹریز ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ کنٹری کی سیفٹی کو تھریٹ ہے. یو ایس اے کی گورنمنٹ بہت ساری ملٹری کے جو ہے سبسڈیز پہ اس کا اپنا ہولڈ ہے, یہ کسی اور کنٹری کو الاؤ نہیں کرتی. ایون کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے اوپر بھی یو ایس اے کے ہولڈ ہے. یہ زیادہ تر بہت ساری ایسی ڈیوائسز, بہت ساری ایسے میکینزم کے تھرو اپنی ساری کالز کو ریکارڈ کرتا ہے جو اس کا سٹیزن یا باہر کے لوگ یو ایس اے میں کرتے ہیں, اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. ابھی وہ ایک ایشو جو آپ نے سنا ہوگا نیوز پیپر میں کہ جو یو ایس اے کی جرمنی کے چانسلر جو مارکل ہے, اس کی کال ریکارڈ کرتے ہوئے یہ لوگ ایکسپوز ہوئے, اور اس پہ انہیں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. بہت سارے ان کے اپنے جو سٹیزن ہیں ان کی کالز یہ ریکارڈ کرتے رہے, اس پہ کرٹیسائز کیا گیا. اور سم پیپل سے کہ جو یو ایس اے اپنے کمپیوٹر سیل کرتا ہے اس کے اندر چپس ایسی لگی ہوتی ہیں جو کہ فائنڈ آؤٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کیا سرچ کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ کیا یوز کر رہے ہیں, آپ کیا انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں, کیا بائی کر رہے ہیں, کیا سیل کر رہے ہیں. سو کچھ ایریاز یہ بہت سینسٹیو جو کنسیڈر کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی سے, وہ آپ کے فوڈ, آپ کے فیول, آپ کی انرجی, آپ کی ڈیفنس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس, یہ سارے ایریاز سینسٹیو ہیں. اور یو ایس اے گورنمنٹ کے انفلوئنسز ہم دیکھ چکے ہیں ایگزامپل میں کہ کیسے نیشنل سیکیورٹی کو وہ اپنے کنٹرول کرتے ہیں اور کیسے میک شور کرتے ہیں کہ ہاؤ دیئر کنٹری از سیف فرام ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل تھریٹس. No, the thing is کہ protection of national security is declining. کچھ countries وہ ہے demilitarization کر رہے ہیں, کچھ countries instead of focusing on weapons, they are focusing more on technologies, they are focusing more on commodities, they are focusing on things which they can sell, اور جہاں سے وہ revenue generate کر سکتے ہیں اور کریں. The protection of national security interests such as defense and telecommunication through regulations requiring local sourcing is declining. یہ کم ہوتا جا رہا ہے. This trend has been influenced by two factors. وہ دو factors کیا ہیں؟ First, it is not economical for each country to have its own defense and telecommunication industry. اس کے اوپر بہت پیسہ اسپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری اپنی ہو اور آپ کا ڈیفنس بھی اپنا ہو. اب پاکستان کی آرمی کو رکھنے کے لیے بجٹ $7 بلین ہے, اور میرے خیال میں تمام جو آپ کے جو گورنمنٹ کے ایکسپنسز کے ہیڈز ہیں لائک ہیلتھ, ایجوکیشن, ویلفیئر آف دا سٹیزن, اس میں سب سے بڑا ایکسپنس از دیٹ وچ یو آر انکرنگ آن یور آرمی. سو بہت ساری کنٹریز کے پاس اتنے نہیں ہوتے, وہ آرمی نہیں رکھ سکتی. سیکنڈ جو ہے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے نیشنل جو آپ سیکیورٹی یا آپ یہ جو ریگولیشنز ہیں ان میں کمی آ رہی ہے, از دیٹ کہ یورپین یونین ایگری کیا ہے کہ اوپن اپ پبلک اسپینڈنگ ٹو آل EU کمپنیز. آپ یورپین یونین میں, یورپ میں یہ ہے کہ ہر بزنس پہ آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں, منی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. دس اوپننگ آف یورپین پبلک اسپینڈنگ ہیز کازڈ مینی US اینڈ جیپنیز فرم ٹو فارم alliances with European partners in order to pursue these markets. وہ اب اسٹریٹجک الائنس بنا رہے ہیں, جوائنٹ وینچرز بنا رہے ہیں اور آپس میں پارٹنرشپس کر رہے ہیں ٹو ڈو بزنس ان اے بیٹر وے ٹو ارن پروفٹ. ایک اور سیلف انٹرسٹ جو کی ڈائمینشن از فوسٹرنگ نیشنل پراسپیرٹی. بہت سارے کنٹریز یا تمام کنٹریز کا یہی آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی جو قومی ہے اس کی خوشحالی میں بڑھ چڑھ کے کام کریں, سب پروجیکٹس ایسے لگائیں, ایسی انڈسٹریز لگائیں ویئر جس سے ریونیو جنریٹ ہو اور ملک میں تھوڑی سی پروسپیرٹی ہو, خوشحالی آئے. نو دا بگ کوسچن از ہاؤ ٹو میئر نیشنل پروسپیرٹی, کیسے اس کو میئر کیا جائے. اب اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے ایسے ڈائمینشنز ہیں جن کی بیس پہ آپ نیشنل پروسپیرٹی کو میئر کر سکتے ہیں. نمبر 1 از گراس نیشنل پروڈکٹ, جو کہ ویلیو آف آل دا گڈز یا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے, گراس نیشنل پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ پر کیپیٹا انکم ہے کہ کسی پرسن کی ایوریج انکم اس کنٹری میں ایک سال میں یا ایک منتھ میں یا ایک دن میں کیا ہے ایز کمپیئر ٹو
ادر کنٹریز. GNP ہے, گراس نیشنل پروڈکٹ ہے, کہ جو اس کنٹری میں پروڈیوس ہوئے ہوئے گڈس جو اس کنٹری کے اپنے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے. So however, prosperity is measured, most governments strive to provide full employment and an increasing standard of living. بہت سارے کنٹریز جیسے بھی میئر کی جائے پروسپیرٹی, ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی عوام کو زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ پرووائڈ کی جائے, ان کو روزگار پرووائڈ کیا جائے, جابس پرووائڈ کی جائیں, تاکہ ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ انکریز ہوگا. لیونگ اسٹینڈرڈ انکریز ہوگا تو وہ اسپینڈنگ زیادہ ہوگی, بائنگ آف گڈز اینڈ سروسز زیادہ ہوگا. پارٹ آف دس گول از ٹو انیکٹ an economic policy that will stimulate the economic output of business activities within their borders. اب کرتے یہ کنٹریز کچھ ایسا ہیں کہ they try to build those businesses and they try to build those firms and they invite those firms جو اس کنٹری میں آتی ہیں اور وہاں پہ بزنسز کرتی ہیں, امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہیں. اگر کوئی اور باہر کی بھی کنٹری آ کے آپ کے کنٹری میں کام کرتی ہے تو آپ کی GNP اچھی, آپ کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP آپ کی انکریز ہوگی. GNP تو وہ ہے جو آپ کے اپنے کنٹری کی پروڈکشن ہے. GNP از ادر کنٹریز, GDP از ادر کنٹریز جو کہ آپ کے آ کے وہاں پہ کام کرتے ہیں, ان کی بھی پروڈکشن اس میں کیلکولیٹ ہوتی ہے. نو گورنمنٹس میئرس ٹو امپروو پراسپیرٹیز. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ اسپینڈنگ کرتی ہے, گورنمنٹ وہ پروجیکٹس لگاتی ہے جس پہ بہت زیادہ اسپینڈنگ ہوتی ہے, گورنمنٹ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے, گورنمنٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے, فورن انویسٹرز کو کہتی ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ انویسٹ کریں آپ کے کنٹری میں, یہاں پہ فیکٹریز لگائیں, یہاں پہ بزنسز لگائیں, آپ کے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی اور دین آپ کے کنٹری کا پروڈکشن لیول انکریز ہوگا. اینڈ سم ٹائمز بہت ساری کنٹریز ایکسپورٹس کو انکریز کرنے کے لیے سبسڈیز پرووائڈ کرتی ہیں, ایکسپورٹس کو انکریز کرنے کے لیے ہیلپ کرتی ہیں ایکسپورٹرز کو. یورپ میں خاص طور پہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپورٹرز کو ہیلپ کرتے ہیں. پولیٹیکل آبزرورز آفن نوٹ دیٹ بوتھ فرینچ پریزیڈنٹ اینڈ جرمن چانسلر, کبھی جب بھی کسی جو گورنمنٹ کے وزٹس ہوتے ہیں کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو یہ زیادہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ان نیگوسیشن ود ادر بزنسز, ان نیگوسیشن ود انڈسٹریز کے ہیڈ کے ساتھ, اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کنٹری کی پروڈکٹس بائی کریں یا ہمارے کنٹری میں آئیں پروڈکشن کریں. مطلب اس میں آپس میں ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسٹیڈ آف فوکسنگ آن جسٹ جو کہ اس کنٹری کے مسائل ہیں اس پہ. یہاں پہ صرف ریجنل, یہاں پہ صرف جو گورنمنٹ ہے کنٹری کی اس کا ہی رول نہیں ہوتا ہے, ریجنل اور لوکل گورنمنٹس بھی سم ٹائمز امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. جیسے کہ ڈائملر کرائسلر اور BMW جو کہ USA میں اپنا اسمبلنگ پلانٹ لگانے کا سوچ رہے تھے تو بہت ساری اسٹیٹس نے کافی اسپینڈنگ کی, دے پیڈ دیم انف منی ٹو اسٹارٹ دیئر بزنس دیئر. اس میں BMW نے اپنا پلانٹ کیرولائنا, نارتھ ساؤتھ کیرولائنا میں لگایا اور اس میں $150 ملین کی جو ہے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی اس کے پلانٹ نے. دین 253 ملین کی کمٹمنٹ انفراسٹرکچر بلڈ کرنے میں ڈائملر کرائسلر نے کی, جو کہ الاباما میں اس کے یہ اسٹیٹ میں یہ اس کی پلانٹ کو وہاں پہ کنسٹرکٹ کیا گیا, وہاں پہ بلڈ کیا گیا. لوکل گورنمنٹس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول اس میں پلے کرتی ہیں فار فوسٹرنگ نیشنل پراسپیرٹی. Another dimension of self-interest is enhancing prestige, کہ کس طرح ہم اپنے کنٹری کی سیلف رسپیکٹ کو, سیلف اسٹیم کو انکریز کریں. بہت سارے کنٹریز کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں فیسٹیولز کرائیں, وہ ساکر کے, فٹ بال, فیفا ورلڈ کپ کی, اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں. جیسے کہ قطر کو ابھی 2016 یا 2018 یا 2020 کا ورلڈ کپ فیفا آرگنائز کرنے کا جو کانٹریکٹ ملا ہے. ابھی برازیل فیفا کی جو کر رہا ہے آرگنائز, اس کا ہوسٹ کنٹری ہے. تو یہ نیشنل پریسٹیج کو انہانس کرنے کے ویز آئیں. پرسیوٹ آف پرسیڈ بائی گورنمنٹس اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ سیلف اسٹیم اس کنٹری کی اور سیلف امیج کو انکریز کیا جائے. ایک نائجیریا میں پریزیڈنٹ نے 2003 میں آل افریقہ گیمز
کو آرگنائز کیا. اس کے لیے اسے $340 ملین کلیکٹ کرنے پڑے, اور جو اس نے کلیکٹ کیے اس کو ڈونیشنز ملی. اس نے ایک اسٹیڈیم بھی بلڈ کیا اور وہ بہت ساری اور جگہ پہ بھی اسپینڈ ہوا. اب یہ اتنا بڑا بجٹ اس کو ملا, اس نے کلیکشن کی اور اتنے بڑے ایونٹ کو آرگنائز کیا. تو ریزن واز ٹو انکریز یا انہانس prestige of their country. The pursuit of prestige has many faces. اس کے بہت سارے فیسز ہوتے ہیں. Governments of some countries choose to support their national team. کچھ گورنمنٹس اپنی ٹیم کو ٹریننگ دلواتی ہیں, کچھ گورنمنٹس اپنی ٹیم کو, جو ان کی ٹیمز ہوتی ہیں مختلف سپورٹس کی, بہت سپورٹ کرتی ہیں سو دیٹ دے گو آؤٹ سائڈ اینڈ ون سم تھنگ, میڈل جیت کے ہیں تاکہ ان کی نیشنل پریسٹیج کو انہانس کیا جائے. کچھ کنٹریز ہیں وہ بزنس کو انفلوئنس کرتے ہیں تاکہ بزنسز کے آؤٹ پٹ انہانس ہو. ایئر لائنز اگر ہیں تو ایئر لائنز کے اسٹینڈرڈ انکریز کریں. اگر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ مارکیٹ لیڈر بنے ان کے بزنس. اگر ٹیلی کمیونیکیشن, الیکٹرانکس یا روبوٹک یا ایرو اسپیس سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کمپنیز جو کہ اس کنٹری میں ہیں یا اس کنٹری کی ہیں, پیرنٹ کنٹری کے ہوم کنٹری کی ہیں, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں اچھے طور پہ برانڈز جانے جائیں, اور اس سے کنٹری کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ کنٹری آف اوریجن میں کنٹری کا نام ہی آئے گا کہ میڈ ان جرمنی ہے یہ پروڈکٹ. نیشنل پریسٹیج کے لیے یہ بھی ایک وے ہے جس سے اپنی پریسٹیج کو انہانس کرتے ہیں. سو اور میئرز جو کہ کنٹری یوز کرتے ہیں انہانس کرنے کے لیے پریسٹیج کی, اس میں فورن کمپنیز کو بلانا اپنے کنٹری میں, اور بڑے بڑے بزنسز اسٹیبلش کرنا, بڑی امپلائمنٹ اسٹیبلش کرنا, جیسے کہ یونائٹڈ عرب اماراتس میں بڑی کمپنیز لائک فراری اور بڑے ہوٹلز کی چین اور مینوفیکچررز اور ٹرانسپورٹرز سارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان کی اپنی ایئر لائنز, اتحاد ایئر لائن اور ایمریٹس, وہ بھی بہت اب فلرش کر چکی ہیں. سو یہ سارے فیکٹرز نیشنل پریسٹیج کو انہانس کرنے میں گورنمنٹس یوز کر رہی ہیں. اب یو ایس اے بہت پراؤڈ ہے اپنی فلم انڈسٹری کو, جو کہ ہالی ووڈ کی انڈسٹری ہے. پوری دنیا میں ہالی ووڈ نے کنٹرول کیا ہوا ہے فلم کی پروڈکشن کو. سملرلی بالی ووڈ جو کہ انڈسٹری ہے وہاں کی انڈیا کی, انڈیا از ویری پاپولر فار دیٹ. بالی ووڈ انڈسٹری کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پروڈیوس کرنے والا پروڈکشن فلمز کی ہماری کنٹری میں ہو رہی ہے. سو یہ کچھ ایسی چیزیں جو نیشنل پریسٹیج کو انہانس کرتی ہیں اور لوگوں کو پراؤڈ اور فخر کی فیلنگ ان میں لے کر آتی ہیں. Another dimension is promoting ideology. آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کو کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو پریزرو کرے یا اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے. اب افیکٹس آف پروموٹنگ آئیڈیالوجی بزنس پہ اس کے کیا ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں. سم ٹائمز اس کے پازیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں, سم ٹائمز اس کے نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں. ہم ایگزامپلز میں دیکھتے ہیں کہ there was a time when North Korea was very rich as compared to South Korea back in 1950s. اب سیلف ریلائنس کی ان کی آئیڈیالوجی تھی کہ ہم جو کچھ کریں گے خود کریں گے, بٹ 1950s کے بعد their fate changed. South Korea, they start working, they start trading things with other countries, they start establishing relations with other countries. انہوں نے اپنی کمپنیز کو سپورٹ کیا اور ان کی کمپنیز آج دنیا میں بہت ساری جگہ اپنے ہیڈ آفیسز اوپن کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ کام کر رہی ہیں. لائک سیمسنگ جس کا ہیڈ آفس سیول ساؤتھ کوریا میں ہے, لیکن اس کے آفیسز ریجنل آفس بہت ساری کنٹریز میں ہیں اور وہاں پہ کام کر رہی ہے. سب سے زیادہ مینوفیکچر کرنے والا, سیل کرنے والا سیل فونز کا برانڈ سیمسنگ تھا اب لاسٹ ایئر. سو اب نارتھ کوریا از نو مور نیئر ٹو ساؤتھ کوریا, یہ بہت پیچھے رہ چکا ہے. اس کے پیچھے ریزن از دیئر آئیڈیالوجی آف سیلف ریلائنس. گورنمنٹ آفن اٹیمپٹ ٹو پروموٹ آئیڈیالوجی, کوشش کرتی ہے گورنمنٹ کی اپنی آئیڈیالوجی کو کسی طریقے سے فلرش کرے, پروموٹ کرے. ایسا کرتے ہوئے دے سم ٹائمز افیکٹ دا بزنسز ان ورائٹی وے. فار ایگزامپل کمیونسٹ گورنمنٹ تھی رشیا میں, تو رشیا نے ڈس الاؤ کیا کہ پرائیویٹ انٹرپرائزز یہاں پہ رکھی جائیں. ٹریڈ ود نان کمیونسٹ ویسٹرن کنٹری واز اسٹرانگلی ڈسکریجڈ رشیا میں. اب رشین
ایئر لائنز اپنی جو ان کے جیٹس مینوفیکچرنگ ہے اور گاڑیوں کو مینوفیکچر کرنے والی کمپنیز ہیں ان کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے رہے. اب اس کا یہ ہوا کہ جب کولیپس ہوا سوویت یونین تو اکنامک کنڈیشن اس کی بہت بری ہوگی رشیا کی. کیونکہ کمیونسٹ کنٹری تھا, اس نے الاؤ نہیں کیا دوسرے بزنسز کو اپنے پاس آنے میں, دوسرے بزنس کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ آ کے بزنس کریں, دوسرے کنٹریز کے بزنسز کو کہ وہ بزنس کریں. رشیا کے اندر رشین کمپنیز باہر نہیں گئی, یو ایس اے کی کمپنیز بہت فلرش کر گئیں. رشینز جو تھے وہ ڈیولپ کرتے تھے خود ٹیکنالوجی انسٹیڈ آف بورنگ ٹیکنالوجی اور انسٹیڈ آف پرچیزنگ ٹیکنالوجی فرام ادر کنٹریز. اس پہ کاسٹ بھی زیادہ آتی تھی اور ٹیکنالوجی بھی ان کی اچھی کوالٹی کی نہیں تھی, اور دو کہ ان کی اپنی نیشنل آئیڈیالوجی کو وہ پروموٹ کرتے رہے. بٹ یہ اس کا افیکٹ ہوا کہ سوویت یونین کولیپس کر گیا. ان 1950-1960 ڈیولپنگ کنٹریز جو اڈاپٹیڈ دا آئیڈیالوجی آف نان الائنمنٹ, اس نے نان الائنمنٹ کی آئیڈیالوجی میں یہ ہوا کہ بہت ساری کنٹریز نے کہا کہ ہم اپنی پروڈکٹس پرچیز کریں گے سوویت یونین سے اور اپنی پروڈکٹس پرچیز کریں گے چائنا سے, جس میں ایجپٹ کا نام سر فہرست میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ریلائنس نہیں کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ, ہم ایک کنٹری پہ ریلائی کر کے اس سے ہماری کنٹری کی سوورینٹی کو نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. اس سے ہم ایسا فیل کرتے ہیں کہ وی آر سلیو ٹو اور وی آر ورکنگ انڈر یونائٹڈ اسٹیٹس کمانڈز. سو اس کے نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ جمال عبد الناصر کو ہٹایا انور سادات نے, اینڈ اس نے پھر یہ کنٹری کی جو ڈپینڈنس آن سوویت یونین تھی اس کو ختم کیا, اینڈ اس نے اسٹیبلش کیا کلوز ریلیشن شپ وتھ یونائٹڈ اسٹیٹ. اور بہت سارے سی اوز جو کہ فارچون 500 کمپنیز کے تھے ان سے پرسنلی ملا, ان کو انوائٹ کیا کہ وہ اپنے بزنسز اسٹیبلش کریں ایجپٹ کے اندر, اور ایجپٹ کے اندر پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آنا شروع کر دیا. 7 ڈیکیڈز تک, آلموسٹ 7 ڈیکیڈز تک نیشنل ایکشن پارٹی نے میکسیکو پہ رول کیا, لیکن آفٹر سم ٹائم لوگوں نے اس کو ووٹس دینا بند کر دیا, اینڈ دے الیکٹڈ ونسنٹ فاکس ان 2000. ونسنٹ فاکس نے آتے ہی, یہ کوکا کولا کا ایکس سی او تھا میکسیکو میں, اس نے آتے ہی ریفارمز لائیں اپنے اس کنٹری میں میکسیکو کے اندر. اس نے ڈیولپ کیے ٹریڈ ریلیشن شپ ود یونائٹڈ اسٹیٹس. اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہماری لیبر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہاں پہ کام کرے اور فورن ایکسچینج ہمارے کنٹری میں آئے. اس نے کوشش کی کہ ہماری ٹریڈ, ہماری گڈز جو کہ ہم مینوفیکچر کرتے ہیں یونائٹڈ میکسیکو کے اندر, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس تک سیل ہو. اسی کی ونسنٹ فاکس کی ہی کوششوں کی رزلٹ میں ان کے بہت سارے بیئر کے برانڈ آل اوور دا ورلڈ آج ٹاپ پہ ہیں. کرونا ایکسٹرا اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری کنٹریز بائی کرتے ہیں میکسیکو سے. دین چائنا کی ایگزامپل ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی جو ہے اس نے کیسے چائنا کو ہیلپ کیا, یا چائنا کو اس نے کیسے ریسٹرکٹ کیا ان ڈوئنگ بزنس ود ادر کنٹریز. چائنا بھی کمیونسٹ کنٹری تھا, اس نے اپنی اسٹیبلش کی انڈسٹری, بٹ ان 1970 اٹ اوپنڈ اٹس بارڈرز ٹو آل دا ویسٹرن فرمز. بہت ساری کمپنیز فورڈ, ایچ پی, کمپیک اور اس کے علاوہ آئی بی ایم, مائکروسافٹ, ایپل, ان کمپنیز نے جا کے چائنا میں بزنس سٹارٹ کیا. اسٹار بکس جیسی کمپنی بھی جا کے بزنس سٹارٹ کیا چائنا کے اندر. دو کہ چائنیز کمپنیز جو کہ چائنا میں کام کر رہی ہیں ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ دے آر بیکڈ بائی دیئر گورنمنٹ, اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے, لیکن فری کمپٹیشن ہے. گورنمنٹ الاؤز دا فورن کمپنیز ٹو کمپیٹ ایز دے وانٹ ود دیئر چائنیز کاؤنٹر پارٹس. اب کنٹریز کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کلچرل آئیڈینٹی بھی پروٹیکٹڈ ہو, کلچرل جو ہے اس کی ڈائمنشن ہے اس پہ نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو جو فورن کمپنیز آ کے بزنسز کرنے جا رہی ہیں اس کنٹری میں. اس پہ کلچرل آئیڈینٹی کو افیکٹ کرنے میں بہت زیادہ رول گلوبلائزیشن کا تھا. گلوبلائزیشن جو کہ آج ایک ریئلٹی بن چکی ہے, اٹ از افیکٹنگ کنٹریز ان ایریا آف کلچر. اب پاکستان میں بھی سنیکر یوز کیا جا رہے ہیں, پاکستان میں بھی خواتین لانگ بوٹس یوز کر رہے ہیں, جبکہ یہ لانگ بوٹس پاکستان کے کلچر کا پارٹ نہیں تھا, ویسٹرن کلچر سے آئے ہیں. بہت ساری خواتین جینز پہنتی ہیں, اب کلچر یہ پاکستان کے پارٹ نہیں تھا, دیٹ واز پارٹ آف ویسٹرن کلچر. اب یہ بارو آپ نے کی چیزیں ویسٹرن کلچر سے آئیں, اور یہ کس طرح ہوا؟ گلوبلائزیشن کی بیس پہ ہوا, آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن کی بیس پہ ہوا, انٹرنیٹ کی بیس پہ ہوا, اور ورلڈ وائڈ ویب کی بیس پہ ہوا. کنٹریز ٹیک نو پریکاشنری میئرز
to protect themselves from foreign assault on their culture. Countries کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو یہ پروٹیکٹ کریں, کسی طریقے سے الاؤ نہ کریں فورن کنٹریز کو, جیسے کہ وہ کام کرتی ہیں اپنے کنٹری میں وہ آ کے ہوسٹ کنٹری میں بھی کام کریں. اس میں ایگزامپل بہت ساری کنٹریز کی ہیں. ایران یا وینزویلا ہے, وہ فورن کمپنیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی برانڈ اپنا سیل کرنا ہے ہمارے کنٹری میں تو یو مسٹ سیل اٹ ان ٹرانسلیٹڈ فارم, اس کو ہمارے کنٹری کے ٹرانسلیشن کر کے آپ سیل کریں. چائنا بہت فوکس کرتا ہے اس چیز پہ کہ جو بھی کمپنی آئے, جو بھی کمپنی ہمارے کنٹری میں آ کے اپنا بزنس کرتی ہے, دے ہیو ٹو فالو نارمز اینڈ ٹریڈیشن جو کہ چائنیز ہیں. اسپیشلی دے نیوڈیٹی وغیرہ کو, پورنوگرافی کو, یہ چائنیز کلچر لائک نہیں کرتا, چائنیز گورنمنٹ لائک نہیں کرتی, اور وہ چاہتی ہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے کنٹری کو پروٹیکٹ کیا جائے. اسی لیے وہ براڈ کاسٹنگ کے یہ جو پالیسیز ہیں وہ بہت ٹف بناتی ہے چائنا, اور کوشش کرتی ہے کہ اپنے کلچر کو پروٹیکشن کسی طریقے سے پرووائڈ کرے. یو ایس اے جو فرمز ہیں, یو ایس اے کنٹری کے لا کے انڈر کام کرتی ہے. یو ایس اے بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کا کلچر, فریڈم کا کلچر, انڈیویجولزم کا کلچر پروٹیکٹڈ رہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور کنٹری آ کے اپنی ٹریڈیشن کو وہاں پہ پروموٹ کرے اور لوگوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرے لائک دیئر اون کلچر. چائنا میں بھی یہ بہت زیادہ ہے کہ چائنیز جو ہے ریسٹرکٹ کرتی ہیں ویب سائٹ تک ایکسیس کرنے میں, جو کہ چائنیز کلچرز کے لیے تھریٹ کنسیڈر کی جاتی ہیں. خاص طور پہ بہت ساری پورنوگرافک سائٹ کو ایکسیس کرتے ہوئے پرابلم ہے. پاکستان میں بھی یہ پرابلم ہے. پرابلم تو نہیں میں کہہ سکتا کہ دیٹ از اے گڈ تھنگ کہ بہت ساری آپ ویب سائٹس کو ایکسیس نہیں کر سکتے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بلاسفیمی کی گئی. یوٹیوب اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. چائنا میں تو فیس بک کے اوپر بھی ہے کہ فیس بک از کنسیڈر ویسٹرن میڈیا, جو کہ چائنیز کلچر کو چینج کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا. اس کو فیس بک از بین دیئر. سو بہت سارے کنٹریز ڈفرینٹ میئرز لیتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دیئر کلچر. ہوسٹ کنٹری پریشر گروپس بھی وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فورس کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو, اور فورس کرتے ہیں بہت ساری فرمز کو ٹو ڈو بزنس دا رائٹ وے. ہوسٹ کنٹری گورنمنٹس آر ناٹ دا اونلی فورسز ایبل ٹو انفلوئنس دا پولیٹیکل کلائمیٹ اینڈ افیکٹ دا آپریشنز آف فورن کمپنیز. ادر گروپس have a stake in the treatment of companies and in political economic decisions that indirectly affect foreign businesses. یہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں, یہ گروپس ہوتے ہیں, پریشر گروپس ہوتے ہیں. میئرس کے کون سے ہیں جو انڈرٹیک پریشر گروپس کرتے ہیں, یہ لوگ پبلش کرتے ہیں مٹیریل, یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ لوگ بائیک آؤٹ کرتے ہیں پروڈکٹس کا, یہ لوگ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے یہ واکس نکالتے ہیں, واکس کرتے ہیں. اینڈ سم وے دے ٹرائی ٹو پریشرائز فورن کمپنیز کہ اگر فورن کمپنی نیگیٹو یا ان ایتھیکل بزنس موو کرتی ہے. پاکستان میں ناروے کی کمپنی ٹیلی نور کے خلاف بہت ساری اپرائزنگ ہوئی, لیز کے خلاف بہت ساری اپرائزنگ ہوئی, پیپسی اور کوک کے خلاف بہت ایک اینٹی برانڈ کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. بہت سارے پریشر گروپس ہو سکتے ہیں لائک پولیٹیکل پارٹیز آر آلسو پریشر گروپس. آپ نے دیکھا پولیٹیکل پارٹیز لاز کو بنانے میں اور پریشر کرنے میں یا اپوزیشن کے طور پہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی رہتی ہیں کسی بھی کنٹری میں. اگر آپ کسی فورن کمپنی کو انوائٹ کرتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے, اینڈ دوز پولیٹیکل پارٹیز کنسیڈر دیم ایز اے تھریٹ ٹو نیشنل اکانومی, ایز اے تھریٹ ٹو نیشنل پروڈیوسر, ڈومیسٹک مینوفیکچرر, تو یہ پولیٹیکل پارٹیز پروٹیسٹ کرتی ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز نیشنل اسمبلی کے اندر اس پہ بات کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے ڈومیسٹک فرمز کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور فورن ڈائریکٹ جو انویسٹمنٹ لے کر فورن کمپنیز آ رہی ہیں ان کے اوپر اچھی خاصی ریسٹرکشنز کی جائیں یا ٹیکسز لگائے جائیں, ٹیرفس لگائے جائیں. دین انوائرمنٹل گروپس ہوتے ہیں. ان گروپس کا کام یہ ہے کہ کمپنیز کی ویز آف ڈوئنگ بزنس کو دیکھنا ہے کہ ہاؤ دے آر ڈوئنگ بزنس, ہاؤ مچ دے آر تھریٹ ٹو دا انوائرمنٹ, کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ہے, کتنے زیادہ انرجی کو یوز کریں, کتنا زیادہ ویسٹ ڈسپوزل ان کا ہمارے انوائرمنٹ کو تھریٹ کر رہا ہے.
ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپنیز سیف میئرز اڈاپٹ کریں اور اپنی جو ڈسپوز کریں ویسٹ مٹیریل کو ان اے ویری گڈ وے کریں تاکہ انوائرمنٹ کو افیکٹ نہ ہو. لوکل انڈسٹری ایسوسیشنز بھی ہوتی ہیں. لوکل انڈسٹری ایسوسیشنز کا کام یہ ہوتا ہے اوکیجنلی لوکل یونینز کو آرگنائز کرنا اور فریکوینٹلی پٹیشن فائل کرنا گورنمنٹ کو اور ہیلپ کرنا پلیسنگ ریسٹرکشنز آن دا فورن کمپیٹیٹرز کو. یہ بھی پروٹیسٹ وغیرہ کرتی رہتی ہیں. لوکل یونین از لائک یہ بھی لوکل انڈسٹری ایسوسیشن کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہیں کام کہ پریشرائز کرتی ہیں کمپنیز کو ٹو امینڈ دیئر ویز آف ڈوئنگ بزنس. ہوسٹ گورنمنٹ ایکشنز کیا کیا لے سکتی ہے. ہوسٹ گورنمنٹ بہت سارے لاز بناتی ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کو شور کرتی ہے اور یہ ورائٹی آف ایکشنز لیتی ہے اپنے ایجنڈاز کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. ان کے ایکشنز اس میں کچھ ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ سبسیڈائز کر سکتی ہے. سبسڈی جب پرووائڈ کرتی ہے تو اٹ از اے کائنڈ آف گفٹ. یہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے انڈسٹریز کو, اس سے پرائس بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے. آنرشپ ریسٹرکشن بھی کر دیتی ہے کہ فارن کمپنی کین ناٹ آن 100% آف ایسٹس جو کہ اس کنٹری میں وہ اس کے ہیں. اس میں سم ٹائمز یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی ان پارٹنرشپ ود اندر لوکل فرم دین آپ اس کنٹری میں بزنس کر سکتے ہو. اس میں انڈیا کی اگزامپل ہے. انڈیا میں شروع میں ایسا ہی ہوتا تھا, کسی فارن فرم کو وہاں پہ جانے کے لیے پہلے لوکل پارٹنر کو فائنڈ کرنا پڑتا تھا اور اس پارٹنر کے ساتھ مل کے وہ بزنس کرتے تھے. دین آپریٹنگ کنڈیشنز ایسی اسٹیبلش کر دیتی ہے, ریگولیشن انفورس کرتی ہے کہ کام کیسے کرنا ہے کسی کمپنی نے, فورن کمپنی نے. ایسے پروسیجرز بنا دیتی ہے جو کہ فالو کرنے پڑتے ہیں ان کمپنیز کو. پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, پرائسنگ کے لیے, پروموشن کیسے کرنی ہے اور کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, یہ ساری آپریٹنگ کنڈیشنز یہ کمپنی کے لیے ڈیفائن کر دیتی ہے گورنمنٹ. دین بائیکاٹس آف دا فرم بھی کر دیتی ہے. بہت ساری کنٹریز نے جب جو کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں وہ کنٹریز بائیکاٹ کر دیتے تھے ان کمپنیز کو جو کہ اسرائیل کے ساتھ بزنس کرتی تھی, اسرائیل کو سپورٹ کرتی تھی. اس میں انہوں نے فورڈ کو بائیکاٹ کیا, زیروکس کو بائیکاٹ کیا, کوکو کولا کو بائیکاٹ کیا. تو یہ بائیکاٹ بھی ایک کائنڈ آف ایکشن ہے جو کہ گورنمنٹس کرتی ہیں. دین ٹیک اوورز بھی کر لیتی ہیں. ٹیک اوورز از اے کائنڈ آف ویری نیگیٹو تھنگ کہ کمپنی کو اون کر لیتی ہیں, کمپنی کے اوپر قبضہ کر لیتی ہیں لوکل گورنمنٹس اور کمپنی کے ایسٹس کو بھی یہ اپنا بنا لیتی ہیں. یہ ٹیک اوورز are any host government initiated actions that result in loss of ownership or direct control by the foreign company. اور یہ فارملی ہوتا ہے اور لیگل ہوتا ہے یہ اس کنٹری کے لیے کہ وہ اس پہ قبضہ کر لے. بٹ فار دا کمپنی, فار دا فارن کمپنی اٹ از ویری نیگیٹو. اور فارن کمپنیز یہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتی ہیں کہ کون سے کنٹری میں انہوں نے بزنس کرنا ہے جہاں پہ ٹیک اوور بہت کم ہونا چاہیے, ٹیک اوور گورنمنٹس نہ کرتی ہوں. اگر ٹیک اوور گورنمنٹس کر لیں کسی بھی بزنس کو دیٹ از لاس فار دا کمپنی. گورنمنٹ سبسڈیز کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ اٹ ریپرزینٹس فری گفٹس دیٹ ہوسٹ گورنمنٹس ڈسپینس ان ہوپ دیٹ اوور آل بینیفٹس ٹو دا اکانومی ول فیئر ایکسیڈ سچ گرانٹس. یہ دے آر پراپر انسٹرومنٹس ٹو یوز ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ. اب یہ یوزفلنس اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ سبسڈیز پرووائڈ کر کے گورنمنٹ فارن انویسٹرز کو کہتی ہے کہ آپ کی کاسٹ بہت کم ہوگی ہمارے کنٹری میں بزنس کرنے کی. دین ایک اور جو کہ ہوسٹ کنٹری ایکشن میں آنرشپ ریسٹرکشنز کی ہم نے بات کی تھی, جس میں ہم یہ بات کی تھی کہ انڈیا میں آپ لوکل گورنمنٹ لوکل پارٹنر کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. آپ فارن کمپنی اپنا بزنس اسٹیبلش اکیلے نہیں کر سکتی. دین ہم نے آپریٹنگ کنڈیشنز کی بات کی تھی کہ یہ ہوسٹ کنٹری کنٹرولز پروڈکٹ ڈیزائن میں, پیکیجنگ میں, پرائسنگ میں, ایڈورٹائزنگ میں, سیلز, پروموشن, ڈسٹریبیوشن میں یہ کرتی ہے. سم ٹائمز وہ فارن کمپنیز کے ورکرز کو کام نہیں کرنے دیتی انلیس دے ہیو ورک پرمٹ اور ویزا. بٹ یورپین یونین میں ورک پرمٹ ویزا نہیں ریکوائرڈ ہوتا وہاں پہ ڈیو ٹو دیٹ ان کی جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے پالیسیز بنائی ہوئی ہیں, وہ یورپین یونین کے ممبرس کنٹریز کے ورکرز کو ورک ویزا نہیں چاہیے.
دین لوکل کانٹینٹ ریکوائرمنٹس کے اب آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوکلی بنائیں گے, ہمارے کنٹری میں بنائیں گے, را مٹیریل بھی یوزلی آپ ہمارا ہی یوز کریں گے. اس طرح کی پالیسیز اور رولز ریگولیشنز بناتی ہیں. یوز آف لوکل سپلائرز بھی سم ٹائمز وہ فورس کرتی ہے گورنمنٹ کہ آپ ہمارے ہی سپلائر فار دا را مٹیریل آپ اپنے پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کے لیے ہائر کریں گے. دین بائک آؤٹس بھی کر دیتی ہیں. اس پہ ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ بائک آؤٹ کا افیکٹ نیگیٹو ہوتا ہے سم ٹائمز, اور ایگزامپل آف بائک آؤٹس بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ٹیک اوور کی ہم بات کی تھی جب, تو اس پہ ٹیک اوور کا کہا تھا کہ فورن کمپنیز کو گورنمنٹس ٹیک اوور کر لیتی ہیں. ٹائپس آف ٹیک اوورز میں ایکسپروپریشن تھی. ایکسپروپریشن کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے فارمل اور لیگل سیجر آف این آپریشن ود اور وداؤٹ دا پیمنٹ آف کمپنسیشن. یہ آپ کمپنسیشن یا کمپنسیشن کے بغیر کمپنیز کو جو ٹیک اوور کر لیتی ہیں گورنمنٹس, اٹ از ایکسپروپریشن. دین کنفسکیشن ہے. کنفسکیشن بھی ایکسپروپریشن ہے بٹ وداؤٹ اینی کمپنسیشن. اینڈ ڈومیسٹیکیشن بھی از اے کائنڈ آف ٹیک اوور جو گورنمنٹس یوز کرتی ہیں. اٹ از یوز ٹو ڈسکرائب دا لمیٹنگ آف سرٹن اکنامک ایکٹیویٹیز ٹو لوکل citizen. This can involve takeover by compensated expropriation, confiscation or forced sale. Three kinds of یہ ٹیک اوور ہے, بٹ ٹیک اوورز کوئی بھی ہوسٹ گورنمنٹ جو انیشیٹ کرتی ہے یہ لاس آف آنرشپ میں ریزلٹ ہوتی ہے, وہ فورن کمپنی کے ڈائریکٹ کنٹرول سے اس کی نکل جاتی ہے وہ اس جگہ کی بزنسز. ہوم کنٹری پولیٹیکل فورسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہوم کنٹری کی پولیٹیکل فورسز, managers of international firms need to be concerned not only about their political development abroad. Many developments that take place at home have great impact on what company can do internationally. آپ کے اپنے گھر جو جس کے ملک کی کمپنی ہے وہاں پہ کیا چل رہا ہے اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہو سکتا ہے کنٹری کی کمپنی کے اوپر. Restrictions can be placed on firms not only by host countries but by home countries as well. آپ کے اپنے ہوم کنٹری کی گورنمنٹس بھی آپ پہ ریسٹرکشنز لگا سکتی ہیں یا آپ کی لمٹ کر سکتی ہیں بزنس ڈوئنگ کو. ہوم کنٹریز آر اسینشلی گائیڈڈ بائی سیم 6 پرنسپلز جو کہ سیلف انٹرسٹ کے تھے, جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سیلف پرزرویشن, نیشنل سیکورٹی, پراسپیرٹی, پریسٹیج, آئیڈیالوجی and cultural identity. Now the question is, how does a home country prevent companies from doing business overseas? کیسے یہ کرتی ہے ہوم کنٹری, کیسے ان کو فورس کرتا ہے کہ وہ باہر کام نہ کر سکیں؟ اس کے لیے بہت سارے یہ میکینزم یوز کرتے ہیں. پریشر گروپس ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سم ٹائم یہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں, امبارگو لگا دیتے ہیں کہ ہماری کنٹری کے جو کمپنیز ہیں باہر کتنا پروڈکٹ سیل کر سکتی ہیں, اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے کمپنیز کے اوپر. ڈفرینٹ ٹائپس آف پریشر گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں فرمز ہوم کنٹری میں. یہ وہ پریشر گروپس ہوتے ہیں, این جی اوز یا اس طرح کے گروپس جو کہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں ہوم کنٹریز کو, اور یہ ایکشنز آف ہوم کنٹری پریشر گروپس زیادہ تر یہ ہوتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں, نیوز پیپرز میں اپنی کالمز کو پرنٹ کرتے ہیں, پمفلٹس پرنٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو کہ ہاؤ دے ہوم کنٹریز والی ہماری جو فرمز ہیں کیسے یہ بزنس کریں آؤٹ سائڈ. وائی ڈو دے ایگزرٹ پریشر فار, اس پہ بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں. نمبر 1 ریزن فار چوائس آف فرمز مارکیٹ, جو کہ کمپنی آپ کے ہوم کنٹری کے کس کنٹری میں جا کے بزنس کرتی ہے اس کنٹری کی چوائس پہ ہی کرٹیسائز کرتے ہیں. فار میتھڈس آف ڈوئنگ بزنس, کیسے یہ بزنس کرتی ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. پروڈکٹ اسٹریٹجیز, پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ, پروڈکٹ کے کنٹینٹ کو, پروڈکٹ کی پروموشن کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اور پرائسنگ پالیسیز کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں اگر پرائسز بہت ہائی ہوں. اس میں ایگزامپل انفینٹ فارمولا کی. انفینٹ فارمولا جو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا دیٹ واز ایز اے سبسٹیٹیوٹ فار بریسٹ فیڈنگ, لیکن یہ جب انٹروڈیوس کرایا گیا ڈیولپنگ کنٹریز میں تو اس کا رزلٹ بہت نیگیٹو نکلا, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو پانی تھا وہ صاف نہیں ہوتا تھا, بیکٹیریا سے فلتھ کنٹیمنیٹڈ واٹر ہوتا تھا. وہ واٹر جب یوز کرتی تھی مائیں تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بہت سارے بچوں کی ڈیتھ ہوئی. ایک اور جو اس پہ انفینٹ فارمولا کا نیگیٹو امپیکٹ یہ تھا کہ بہت سارے پور فیملیز جو پاورٹی کی وجہ سے اس میں پانی زیادہ مکس کرتی تھی اور جو ملک تھا اس کی کوانٹٹی
کم ہوتی تھی. یہ مال نیوٹریشن کی وجہ سے بچے گروتھ نہیں کرتے تھے. یہ اس پہ بہت ساری جو پریشر گروپس تھے پروٹیسٹ کرتے رہے اس پہ. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے بھی ایکشن لیا اور اس نے کہا کہ انسٹنٹ فارمولا از ناٹ اے گڈ سبسٹیٹیوٹ آف بریسٹ فیڈنگ. یہ نہیں ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے اسپیشلی ان ڈیولپنگ کنٹریز میں. آج کا لیکچر اختتام کرتے ہیں, اور اختتام کرنے سے پہلے ہم سمری دیکھ لیتے ہیں. ہم نے آج کے لیکچر میں کیا اسٹڈی کیا. ہوسٹ کنٹری پولیٹیکل کلائمیٹ ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, اور ہم نے سیلف انٹرسٹ کے کچھ ڈائمینشنز ڈسکس کی. دین ہوسٹ گورنمنٹ کے ایکشنز کے ہوسٹ گورنمنٹ کیا کیا کر سکتی ہے وہ ہم نے ان ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. دین ہوم کنٹری پولیٹیکل فورسز کیا ہیں اور کیا کر سکتی ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.